बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। TOM International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At TOM International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. TOM International School, learning today, leading tomorrow. शालीबंडा, खिलवत रोड, हैदराबाद। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है। कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. ट्रंप के मिडल ईस्ट दौरे के बाद इसराइल ने गाजा में हमले तेज कर दिए। मुसलसल दूसरे दिन वहशियाना कत्लेआम, 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गाजा के लोग भूख से मर रहे हैं, सूरत हाल पर तवज्जो देंगे, ट्रंप का अबूधाबी में बयान। $1 ट्रिलियन डील के साथ ट्रंप का मिडल ईस्ट दौरा खत्म। एक्सपर्ट्स ने कहा अमरीकी हुकूमत इसराइल से ज्यादा गल्फ कंट्रीज को अहमियत देने लगी। यमन के हूसियों ने एक बार फिर बेन गुरियन एयरपोर्ट को बनाया निशाना। हजारों यहूदी आबादकार पनाह के लिए दौड़ पड़े। मगरबी मुल्क इंडिया और चाइना के बीच फासले पैदा कर रहे हैं, तनाव बढ़ा रहे हैं। रशियन वजीर ख़ारजा सर्जी लावरोव का बयान। IMF पाकिस्तान की माली मदद के फैसले पर दोबारा गौर करे। इंडिया ने किया मुतालबा, कहा फंड्स का इस्तेमाल दहशतगर्दी के लिए होगा। दिल्ली में ट्रेड लीडर्स की अहम मीटिंग, पाकिस्तान का साथ देने पर तुर्की और अजरबैजान के मुकम्मल बॉयकॉट का फैसला। इंडिया पाकिस्तान तनाव के दरमियान अफगान वजीर ने दिल्ली का खुफिया दौरा किया था। इस्लामाबाद ने कहा ताल्लुकात पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ़लस्तीन की। इसराइल ने नॉर्थ गाजा में जुमे को वहशियाना कत्लेआम किया, जिसमें दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने हवाई हमलों के साथ साथ ज़मीनी और समंदरी हमले भी किए। बैतलाही और जबालिया हमलों से बुरी तरह मुतासर रहे, जहाँ दर्जनों घरों पर बम बरसाए गए। इसके नतीजे में बेशुमार फ़लस्तीनी शहीद, ज़ख्मी और लापता हुए। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने चश्मदीद गवाहों के हवाले से बताया कि कई घर मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बन गए। ज़्यादातर हमले उस वक्त किए गए जब लोग सो रहे थे। एक फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट ने बताया कि दिन के 10:15 तक 115 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। एक दिन पहले भी 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए थे। फ़लस्तीन की वजारत सेहत ने बताया कि जुमेरात की सुबह से 143 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जिनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। मकामी लोगों ने बताया कि ताज़ा हमले चारों तरफ से किए गए, जिनमें समंदर भी शामिल है।
بیت لاہیہ کے انڈونیشین ہاسپٹل نے بتایا کہ وہاں پر 30 میتیں لائی گئیں. 75 سے زیادہ زخمیوں کو جبالیہ کے العودہ ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا. یہ مارچ میں جنگ بندی ٹوٹنے کے بعد سے اسرائیل کے سب سے تیز حملے ہیں. فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 36 گھنٹوں میں 250 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 53,000 کو پار کر چکی ہے. اسرائیل نے غازہ میں حملے ایک ایسے وقت تیز کیے ہیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ کا اپنا دورہ ختم کیا ہے، اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ حالیہ عرصے میں ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن کے درمیان تعلقات میں کچھ کھٹاس پیدا ہوئی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اب خلیجی ملکوں کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، اسرائیل کو نظر انداز کر رہے ہیں. اس دورے کے دوران ٹرمپ سعودی عرب، قطر اور UAE گئے، لیکن اسرائیل کا دورہ انہوں نے نہیں کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ کا اپنا دورہ ختم کرتے ہوئے کہا کہ غازہ کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور امریکہ صورتحال پر توجہ دے گا. اپنے مڈل ایسٹ دورے کے آخری پڑاؤ میں صدر ٹرمپ نے ابوظہبی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم غازہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم خیال کریں گے، وہاں کئی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. ٹرمپ نے مڈل ایسٹ دورے کے دوران 2 مرتبہ غازہ کے انسانی بحران کا ذکر کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے UAE کے ساتھ $1.4 ٹریلین کی IA ڈیل کے ساتھ اپنا دورہ ختم کیا. UAE ان مڈل ایسٹ کے ملکوں میں شامل ہے جہاں کا ٹرمپ نے دورہ کیا. اس سے پہلے انہوں نے سعودی عرب اور قطر کا سفر کیا. اس دورے کے دوران ٹرمپ نے GCC سمٹ سے خطاب کیا، سیریا کے عبوری صدر احمد الشرا سے ملاقات کی اور تینوں ملکوں کے ساتھ کئی $1 ٹریلین کے سمجھوتے کیے. خاص طور پر سعودی عرب اور قطر کے ساتھ ڈیفنس ڈیلنگز کی گئیں. ٹرمپ نے GCC لیڈر سے خطاب کرتے ہوئے ایران کو نشانہ بنایا اور کہا کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیا جا سکتا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ایران ڈیل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے اتحادیوں جیسے حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کا ساتھ نہ دے. ٹرمپ کے مڈل ایسٹ دورے کے بعد ایکسپرٹس کا احساس ہے کہ امریکی حکومت کی توجہ اب اسرائیل سے ہٹ کر امریکہ کے خلیجی امیر اتحادیوں کی طرف ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابوظہبی میں شیخ زاید مسجد کا بھی دورہ کیا اور اسے بہت خوبصورت قرار دیا. انہوں نے ابوظہبی کے کراؤن پرنس خلدون خلیفہ المبارک کے ساتھ شیخ زاید مسجد کا دورہ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں ایران کو نئی تجویزیں پیش کی گئی ہیں. ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم پائیدار امن کے لیے ایران کے ساتھ سنجیدہ بات چیت کر رہے ہیں، شاید ہم ڈیل کے قریب پہنچ رہے ہیں. امریکہ اور ایران کے درمیان حال ہی میں 4 راؤنڈز کی بات چیت ہوئی. اس بات چیت کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا. عمان امریکہ اور ایران کے درمیان مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے. غازہ 10 ہفتوں سے اسرائیل کی سخت ناکہ بندی میں ہے اور کھانا، پانی، دوائیں اور فیول جیسی بنیادی چیزیں بھی نہیں پہنچ رہی ہیں. غازہ سیز فائر اور ہوسٹیجز کی رہائی کے بارے میں حماس اور اسرائیل کے ساتھ انڈائریکٹ بات چیت بھی ہو رہی ہے. اس دوران اسرائیلی پابندیوں کے باوجود ہزاروں فلسطینیوں نے مسجد اقصی میں جمعے کی نماز ادا کی. یمن کے حوثیوں نے ایک بار پھر اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر ہائپرسونک میزائل سے حملہ کیا. حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے بتایا کہ یمنی میزائل یونٹ نے دیسی ساختہ بیلسٹک میزائل سے بن گورین ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کیا جو تل ابیب سے 20 کلومیٹر دور ہے. یحییٰ سری نے کہا کہ یہ حملہ کامیاب رہا اور حملے کے بعد ہزاروں یہودی آبادکار پناہ کے لیے دوڑ پڑے. حالیہ عرصے میں حوثیوں نے بن گورین ایئرپورٹ پر کئی حملے کیے ہیں جن سے اڑانیں متاثر ہوئی ہیں اور کئی ایئر لائنز نے اسرائیل کے لیے فلائٹس روکی ہیں. جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو اسرائیل کی حکومت سیریا کی عبوری حکومت سے اسرائیل کو تسلیم کرانے کے بارے میں بات چیت کر رہی ہے. اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ احمد الشرا حکومت سے ابراہم ایکارڈ میں سیریا کو شامل کرنے کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. یہ بھی کہا گیا کہ UAE اس بارے میں مصالحت کار کا رول ادا کر رہا ہے. اسرائیل کے چینل 2 نے بتایا کہ اس سلسلے میں آذربائیجان میں حالیہ دنوں میں کئی میٹنگز ہوئی ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مڈل ایسٹ دورے کے دوران سعودی عرب میں احمد الشرا سے ملاقات کی تھی. اس ملاقات کے دوران ٹرمپ نے ان سے کہا تھا کہ وہ ابراہم ایکارڈ میں شامل ہو جائیں. ٹرمپ نے سیریا کے خلاف پابندیاں ہٹانے کا بھی اعلان کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن جلد ہی یوکرین امن سمجھوتا کر سکتے ہیں. ٹرمپ کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیباسٹین گورگا نے یہ بات بتائی. پولیٹیکو میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جلد ہی یہ سمجھوتا ہو سکتا ہے. یہ بات ایک ایسے وقت کہی گئی ہے جب ترکی میں رشیا اور یوکرین کے عہدیداروں کے درمیان بات چیت ہوئی. 3 برسوں میں پہلی مرتبہ رشیا اور یوکرین کے عہدیداروں کے درمیان آمنے سامنے کی بات چیت ہوئی. ترک عہدیداروں نے اس امن بات چیت میں سہولت کار کا رول ادا کیا جن میں ترکی کے وزیر خارجہ حکان فدان بھی شامل ہے. یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اس بات پر زور دیا کہ بات چیت کے نتیجے میں اگر سیز فائر ڈیل نہیں ہوتی ہے تو مضبوط ری ایکشن سامنے آئے گا.
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द से जल्द पुतिन से मुलाकात करना चाहते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि यूक्रेन और तुर्की के ओहदेदारों के साथ इस्तांबुल में उनकी मुलाकातों के बाद हलाकतें रुकनी चाहिए। रशिया के वज़ीर ख़ारिजा सर्जी लावरोफ ने कहा है कि मगरबी मुल्क इंडिया और चाइना के दरमियान फासले पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सर्जी लावरोफ ने कहा कि मगरबी मुल्क जानबूझकर दोनों मुल्कों के बीच तनाव बढ़ा रहे हैं। सर्जी लावरोफ ने कहा कि एशिया पैसिफिक के हालिया वाक़यात की तरफ देखें जिन्हें मगरबी मुल्कों ने शुरू किया है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को नुमायां किया है। सर्जी लावरोफ ने यह भी कहा कि मगरबी मुल्क खित्ते के मामलात में आसियान के रोल को ख़त्म करना चाहते हैं। आसियान साउथ ईस्ट एशिया के 10 मुल्कों का ग्रुप है जिसमें इंडोनेशिया, फिलिपाइन, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ब्रुनाई, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम शामिल है। बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान तनाव की। इंडिया ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कहा है कि वो पाकिस्तान की माली मदद के फैसले पर दोबारा गौर करे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इन फंड्स का इस्तेमाल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद के लिए किया जाएगा। वो एयरफोर्स स्टेशन भुज में एयरफोर्स के सिपाहियों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज के दौर में पाकिस्तान को किसी भी तरह की मौशी मदद का मतलब टेरर फाइनेंसिंग से कम नहीं है। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तेज़ रफ्तार और फैसला कुन कार्रवाई के लिए इंडियन एयरफोर्स की तारीफ की और कहा कि इस पर तमाम इंडियंस को फ़ख्र है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सिर्फ 23 मिनट पर एयरफोर्स ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। वज़ीर दिफा ने भुज में 2001 के ज़लज़ले में मरने वालों की याद में तामीर म्यूज़ियम और यादगार का दौरा किया। एक दिन पहले भी राजनाथ सिंह ने श्रीनगर का दौरा करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान जैसे बदमाश मुल्क में न्यूक्लियर हथियार महफूज नहीं हैं। मैं स्वयं को अपने को उत्साहित महसूस कर रहा हूँ और आश्वस्त हूँ कि भारत की सीमाएं आप सभी के मजबूर भुजाओं से पूरी तरह से सुरक्षित है। ऑपरेशन सिंदूर, और मैं बताना चाहता हूँ ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजरात का नाम और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं ये कहूं, ये कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई हैं। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है, उसकी सराहना इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। आपके इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मनों को डोमिनेट किया है आपने, बल्कि उन्हें डेसिमेट करने में भी कामयाबी हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को नेतृत्व हमारी एयरफोर्स ने ही किया, और हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। मैं चीफ एयर मार्शल AP सिंह को भी इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। उनके पूरे ऑफिसर्स, उनके पूरे टीम, उनके सारे जवानों को भी मैं बधाई देता हूं। इंडिया की कई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस ने तुर्की और अजरबैजान के मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि तुर्की और अजरबैजान ने हालिया तनाव के दौरान पाकिस्तान की भरपूर मदद की थी।
ملک کے 125 سے زیادہ ٹاپ ٹریڈ لیڈرز نے اپنی میٹنگ میں فیصلہ کیا کہ ترکی اور آذربائیجان کے ساتھ تجارتی تعلقات کا بائیکاٹ کیا جائے. ان میں ٹریول اور ٹورزم بائیکاٹ بھی شامل ہے. نیشنل کانفرنس آف ٹریڈ لیڈرز کی ایک میٹنگ دہلی میں ہوئی جس میں بائیکاٹ کا فیصلہ کیا گیا. بعد میں ایک بیان میں کنفیڈریشن آف آل انڈیا ٹریڈرز نے کہا کہ میٹنگ میں قرارداد منظور کی گئی اور اس بات کو نوٹ کیا گیا کہ ترکی اور آذربائیجان نے ایک ایسے وقت پاکستان کی مکمل تائید کی جب انڈیا کو حساس اور نازک سیکیورٹی صورتحال کا سامنا تھا. بیان میں کہا گیا کہ انڈیا کی ٹریڈنگ کمیونٹی اسے دغابازی کے طور پر دیکھتی ہے. تنظیم کے سیکریٹری جنرل اور رکن پارلیمنٹ پروین کھانڈیلوال نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ انڈیا کی خیر سگالی مدد اور سپورٹ سے فائدہ اٹھانے والے ترکی اور آذربائیجان نے پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. اس سے انڈیا کی خود مختاری اور قومی مفادات متاثر ہوئے اور یہ 140 کروڑ انڈینز کے جذبات کی توہین ہے. ایک دن پہلے ہوابازی شعبے کے انڈیا کے نگران کار ادارے نے انڈیا کے بعض ایئرپورٹ پر سے ترکی کی ایک کمپنی کو سیکیورٹی کلیئرنس ہٹا دیا ہے. یہ کمپنی انڈیا کے ایئرپورٹس کے بعض معاملات سے نمٹتی تھی. پاکستان نے کہا کہ انڈیا اور افغانستان کے تعلقات اس کے خلاف استعمال نہیں ہونے چاہیے. دفتر خارجہ کے ترجمان نے اسلام آباد میں افغانستان کے وزیر دفاع کے خفیہ انڈیا دورے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی دوسرے ملکوں کے تعلقات کے بارے میں تبصرہ نہیں کرتے. ہر ملک کو خود مختار حیثیت میں اپنی خارجہ پالیسی بنانے کا حق حاصل ہے. اپنی ہفتے وار بریفنگ کے دوران شفقت علی خان نے کہا کہ انڈیا کی جارحیت کے خلاف پاکستان نے آپریشن بنیاد مرصوص کے تحت بھرپور جواب دیا. اس دوران بی بی سی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان کے وزیر ابراہیم صدر نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تناؤ کے بیچ انڈیا کا خفیہ دورہ کیا. اس دورے کے دوران انہوں نے انڈین عہدیداروں سے ملاقات کی. اس دوران وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے افغانستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی اور حالیہ واقعات اور تازہ صورتحال پر خیالات کا تبادلہ کیا. امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان نے 48 گھنٹوں کی سفارتی کوششوں کے بعد حال ہی میں سیز فائر سے اتفاق کیا. روبیو نے کہا کہ ان 48 گھنٹوں کے دوران وزیر اعظم مودی، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، انڈیا کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر، پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز اجیت دووال اور پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر سے بات چیت کی. اس دوران سورسز کے حوالے سے کہا گیا کہ انڈیا پاکستان سیز فائر کسی ٹائم فریم سے جڑا نہیں ہے. یہ فی الحال انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ہے لیکن دونوں ملکوں کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی اور تناؤ کم کرنے میں انہوں نے اہم رول ادا کیا. انہوں نے ایک دن پہلے قطر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بھی اور وہاں پر قطر میں امریکہ کے ایک فوجی اڈے پر امریکی سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے بھی یہ دعویٰ کیا تھا. پچھلے ہفتے کے بعد سے 6 مرتبہ انہوں نے انڈیا پاکستان جنگ بندی کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی ہے. اس پر انڈیا میں ایک سیاسی تناؤ پیدا ہو گیا ہے. کانگریس مطالبہ کر رہی ہے کہ حکومت اس پر صفائی دے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے. قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز آسٹر اکیڈمی دا اسکول آف ایکسیلنس. تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز. آسٹر اکیڈمی دا اسکول آف ایکسیلنس. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar.
ٹرمپ کے مڈل ایسٹ دورے کے بعد اسرائیل نے غزہ میں حملے تیز کر دیے، مسلسل دوسرے دن وحشیانہ قتل عام، 100 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ غزہ کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، صورتحال پر توجہ دیں گے، ٹرمپ کا ابوظہبی میں بیان۔ $1 ٹریلین ڈیل کے ساتھ ٹرمپ کا مڈل ایسٹ دورہ ختم، ایکسپرٹس نے کہا امریکی حکومت اسرائیل سے زیادہ گلف کنٹریز کو اہمیت دینے لگی۔ یمن کے حوثیوں نے ایک بار پھر بن گورین ایئرپورٹ کو بنایا نشانہ، ہزاروں یہودی آباد کار پناہ کے لیے دوڑ پڑے۔ مغربی ملک انڈیا اور چائنا کے بیچ فاصلے پیدا کر رہے ہیں، تناؤ بڑھا رہے ہیں، رشین وزیر خارجہ سرجی لاوروف کا بیان۔ IMF پاکستان کی مالی مدد کے فیصلے پر دوبارہ غور کرے، انڈیا نے کیا مطالبہ، کہا فنڈز کا استعمال دہشت گردی کے لیے ہوگا۔ دہلی میں ٹریڈ لیڈرز کی اہم میٹنگ، پاکستان کا ساتھ دینے پر ترکی اور آذربائیجان کے مکمل بائیکاٹ کا فیصلہ۔ انڈیا پاکستان تناؤ کے درمیان افغان وزیر نے دہلی کا خفیہ دورہ کیا تھا، اسلام آباد نے کہا تعلقات پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں، اللہ حافظ۔